رسول اکرم اور مسلمانوں کے دو گروہ۔ صدر اسلام میں مسجد مدینہ کا استعمال صرف فریضہ نماز کی ادائیگی ہی کے لیے نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس دور کے مسلمانوں کی جملہ سماجی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز یہی مسجد تھی۔ جس وقت ضرورت محسوس ہوتی کہ کسی قسم کا اجتماع کیا جائے تو لوگوں کو اس مسجد میں جمع ہونے کی دعوت دے دی جاتی تھی، اور لوگ وہاں جمع ہو کر ہر قسم کے اہم اطلاعات حاصل کر لیا کرتے تھے۔ ہر طرح کے نئے فیصلے اس مسجد میں کیے جاتے تھے، اور اس کے بعد اس کا اعلان بھی کر دیا جاتا تھا تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں۔ مسلمان جب تک مدینے میں رہے ہر قسم کی سماجی سرگرمی اور آزادی سے پوری طرح محروم تھے۔ نہ مذہبی اعمال و فرائض کو آزادی کے ساتھ انجام دے سکتے تھے اور نہ انہیں دینی تعلیمات حاصل کرنے کی آزادی تھی۔ یہ صورتحال کافی دنوں تک قائم رہی، یہاں تک کہ اسلام عربستان کے ایک دوسرے علاقے پر اپنا اثر جما لیا، جس کا نام یثرب تھا اور جو بعد میں مدینۃ النبی یعنی نبی کے شہر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ رسول مقبول نے شہر مدینہ کے لوگوں کی تجویز اور ان کے عہد و پیمان مد نظر رکھتے ہوئے مکہ سے ہجرت اختیار کر لی۔ دھیرے دھیرے سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور اسی وقت سے مسلمانوں کو اس بات کی آزادی مل گئی کہ وہ اپنی مذہبی سرگرمیوں میں کھل کر حصہ لیں۔ شہر مدینہ پہنچنے کے بعد رسول مقبول نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک معقول جگہ کا انتخاب کر کے اپنے اصحاب کی مدد سے اس مسجد کی تعمیر کا کام پورا کیا۔ رسول مقبول مسجد مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کی نگاہ مسلمانوں کے ایک دو گروہوں پر پڑی جو حلقہ بنائے ہوئے کسی کام میں مشغول تھے۔ ان میں سے ایک جماعت عبادت اور ذکر الہی میں مصروف تھی، اور دوسرا گروہ تعلیم و تعلم میں سیکھنے سکھانے میں سرگرم تھا۔ پیغمبر اسلام دونوں جماعتوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے قریب کھڑے ہوئے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں گروہ نیک کام میں مصروف ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں گروہ میں شامل افراد نیکی اور سعادت پر گامزن ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے اپنی گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیکن میں لوگوں کی تعلیم اور انہیں عقل مند بنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے رسول مقبول اس جماعت کی طرف بڑھ گئے جو تعلیم و تعلم اور سیکھنے سکھانے میں مصروف تھے۔ وہاں پہنچ کر وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ پوری طرح سرگرم ہو گئے۔